بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج میں آپ سے بات کروں گا فلسطین اور اسرائیل میں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے لیے کیا سبق ہے، ہم کیا سیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ چاہے یہ 21ویں صدی ہے اور ہم ایک بڑے ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہیں جہاں ہیومن ویلیوز کی بات کی جاتی ہے، لیکن طاقت کا قانون ابھی بھی وہی ہے جو ہزاروں لاکھوں سال پہلے تھا، اور طاقت کا قانون رہے گا۔ جو قوم طاقتور ہے اس کا غلبہ رہتا ہے، اور وہ قوم محکوم ہوتی ہے جو کمزور ہو جاتی ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک وہ ملک ہیں جس کے پاس طاقت ہے۔ ابھی آپ کہیں گے کہ جی آپ فوجی طاقت کی بات کر رہے ہیں، نہیں، ہم ٹھیک ہے، ہماری اقتصادی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن ہمارے میں پوٹینشل ہے۔ پوٹینشل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس وہ سسٹم موجود ہے، وہ انفراسٹرکچر موجود ہے جس سے کہ ہم اپنی اکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا، جو کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، اور روہنگیاز کے ساتھ برما میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ہم کیوں طاقتور ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس مسلح افواج ہیں، پاکستان کی مضبوط مسلح افواج موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس انفراسٹرکچر موجود ہے، انٹیلیجنس آرگنائزیشن موجود ہے، کہ جو بھی دشمن کی جو ایجنسیاں ہیں جو پاکستان کو اندرونی خلفشار سے اور مختلف طریقوں سے اس کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں، ہمارے لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹیلیجنس آرگنائزیشنز موجود ہیں۔ تیسری، ہم ایک نیوکلیر کیپیبل کنٹری ہیں، ہم نیوکلیر پاور ہیں، ہمارے پاس نیوکلیر بامز ہیں اور ان کو ڈیلیوری کرنے کا سسٹم موجود ہے۔ یہ ڈیٹرنس کریٹ کرتا ہے۔ ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ جو دشمن آپ پہ حملہ کرنے سے ڈرتا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر یہ نیوکلیر طاقت نہ ہوتی تو پاکستان کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا، اور شاید ہم اس حالت میں نہ ہوتے جس حالت میں ہم ابھی موجود ہیں، کیونکہ بھارت اور جو اس کے حوالی ملک ہیں ہمیں اب تک کھا پی گئے ہوتے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو شہید، جس نے یہ کنسیو کیا آئیڈیا اور سٹارٹ کیا نیوکلیر پروگرام، اور جتنے بھی پھر سربراہان مملکت آئے انہوں نے اس پہ ڈیلیوری مینز پہ کام کیا اور نیوکلیر طاقت پہ کام کیا۔ تیسری چیز یہ ہم نہیں بھولتے کہ ہماری ایک ڈپلومیٹک کور ہے جو کہ پروفیشنل ہے، اور جو کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس جو ہے یہ ڈپلومیٹک کور ہے، جو کہ جا کر کے پاکستان کا جو مدعا ہے اور پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور فائنلی ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو، چاہے جس پارٹی سے بھی ہو، پاکستان میں وہ لیڈرشپ موجود ہے، اور خاص طور پہ میں برملا کہوں گا جو ابھی کی لیڈرشپ ہے، جس کے لیے پاکستان کا انٹرسٹ سپریم ہے۔ اور لیڈرشپ صرف میں یہ نہیں کہتا کہ ٹاپ لیڈرشپ پرائم منسٹر لیول، نو، لیڈرشپ آف دا ڈپلومیٹک کور، لیڈرشپ آف آر انٹیلیجنس، لیڈرشپ آف آر ملٹری، اور ہر ٹیئر پہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ اقتصادی طور پہ آپ مضبوط ہوں گے، وہ تو رائٹر کلاس ہے، وہ تو اس پہ تو بحث ہے نہیں، کیونکہ پیسہ ہوگا، اگر اقتصادی حالت بہتر ہوگی تو مسلح افواج بھی مضبوط ہوں گی، فضائیہ بھی مضبوط ہوگی، بحری بھی، بری بھی۔ آپ کے ڈپلومیٹک کور کو آپ اچھے ریسورسز دیں گے تاکہ وہ آپ کا باہر آپ کے لیے، پاکستان کے لیے کام کر سکیں۔ سو اللہ کا شکر ہے، آپ پاکستان پہ تنقید ضرور کیجئے، پاکستان کے اداروں پہ تنقید ضرور کیجئے، پاکستان کے، کیونکہ تنقید سے ہی پھر اصلاح کا پہلو نکلتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں، قائد اعظم محمد علی جناح اور باقی جو قائدین نے پاکستان بنایا، اور ہم یہاں آزادی کے ساتھ اور سیفٹی کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں۔ یہی سبق ہے ہمارے لیے اسرائیل اور فلسطین کا جو ابھی صورتحال ہے اس سے۔ اور ایک اور بات کہ جو امہ، جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے وہ کوئی کردار ادا کرے گی، مسلم امہ اس ریلیونس سے
جہاں تک امہ کا تعلق ہے یہ کوئی فی الحال کوئی رول ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ مسلم امہ میں وہ ملک ہی نہیں ہے، وہ قوم ہی نہیں ہے جس میں کہ طاقت ہو۔ ہاں وہ جب سلطنت عثمانیہ تھی، جب ایک طاقتور تھی تو ایک خلیفہ تھا جو کہ مسلم قوم کے لیے بولتا تھا، لیکن ابھی تو ایک تتر بتر ہوئے ہیں اور مسلم امہ کا وجود اس لحاظ سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ یہی آج کا بیانیہ تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔